موبائل کی اسکرین پر بریرہ کا نام جگمگاتا دیکھ فارس نے مسکرا کر نام زیر لب دہرایا۔ کچھ دیر بعد اہل کیبن میں داخل ہوا۔ فارس نے انجان بنتے ہوئے موبائل اہل کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یار کسی بریرہ نامی لڑکی کی کال آ رہی تھی۔ اہل اور فارس کے درمیان بہت کم فیملی کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا۔ بریرہ پڑھائی مکمل کرنے کے لیے لندن چلی گئی تھی۔ اس کی واپسی پر بھی اہل نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ فارس کو پتہ تھا اہل کی ایک بہن بھی ہے، لیکن کبھی دیکھ نہیں سکا۔ بچپن میں اسے گول مٹول سی ننھی بریرہ کا چہرہ ہلکا ہلکا ذہن پر نقش تھا۔ فارس ایک بار پھر سے فائلز میں مگن ہو گیا تھا۔ اہل پریشان سی حالت میں آفس سے باہر آتا ہے، گاڑی کو انلاک کرتا دروازہ کھول کر بیٹھا گاڑی کو تیز رفتاری سے بریرہ کے کالج کی طرف گامزن کر دی۔ اللہ اللہ کر کے ان تینوں نے گفٹ لیا زارا کی برتھ ڈے کے لیے۔ مجھ تو کل ہی گفٹ لینے کے لیے نکلی تھی۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مجھ کی ہمت نہیں تھی گفٹ لے کر گھر جائے، لہٰذا کل کی نسبت اس نے آج گفٹ لیا۔ ایک دوست سیلز مین سے تو مجھ کی اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی۔ فائدہ بیگم کا پریشانی سے برا حال تھا، مجھ کو کال کر کے تھک گئی تھیں، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے کال ریسیو کی ہو۔ فائدہ بیگم کا کسی انہونی کے ڈر سے دل لرز اٹھا۔ بریرہ کا پریشانی سے برا حال تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ بس ایک دو لوگ ہی رہ گئے تھے جن سے بریرہ کی ہمت تھوڑی بہت بچی تھی۔ اہل کی خوبصورت بلیک کار گیٹ کے پاس رکی۔ اہل دروازہ کھولتا تیزی سے بریرہ کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ اہل کی مریم بیگم کے ساتھ لاکھ دشمنی سہی، لیکن بریرہ کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ عزت اور احترام پایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ماضی میں بریرہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اہل بریرہ کا ہاتھ تھامے گاڑی کے پاس لے گیا، دروازہ کھولتا بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اہل کو سامنے دیکھ کر بریرہ کی سانس بحال ہوئی۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ اہل اپنی غلطی کی تلافی کچھ اس طرح سے کرنا چاہا۔ نہیں بھائی، دل نہیں کر رہا، بریرہ طمانیت سے مسکراتی ہوئی بولی۔ ان تینوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ مرش دبے قدموں گھر میں داخل ہوئی۔ فائدہ بیگم کی نظر اس پر پڑی اور غصے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ مرش، یہ وقت ہے تمہارے گھر آنے کا۔ فائدہ بیگم دیوار گر گھڑی کی طرف نظریں مرکوز کرتی ہوئی بولیں۔ فائدہ بیگم زمانے سے خوف کھاتی تھیں۔ آئی ایم سوری امی، اب کبھی لیٹ نہیں ہوگا۔ مرش کو صحیح معنوں میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ فائدہ بیگم بلا وجہ زمانے سے نہیں ڈرتی تھیں۔ زمانہ ہی اتنا خراب ہے۔ نہیں، اگر دیکھا جائے تو زمانہ نہیں، زمانے میں رہنے والے لوگ خراب ہیں۔ ہم تو زمانے کو ہومہاں بدنام کر کے رکھا ہے۔ امی اب کبھی لیٹ نہیں ہوگا، آئی پرومس یو۔ مرش، آج یہ آخری مرتبہ معاف کر رہی ہوں، آج سے ایسا غلطی کبھی نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے امی، کبھی نہیں، وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ مرش معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ چلو ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھاؤ، فائدہ بیگم کہتی کھانا لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ کھانا کھانے کے بعد مرش اپنے کمرے میں آئی۔ تھکن کی وجہ سے بدن میں کراہیت ہو رہی تھی، کل پارٹی میں سے فریش دکھنا تھا۔ مرش ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی، آنکھیں بند کرتے ہی سامنے اہل شاہ افندی کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آیا۔ مرش جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ مرش کی نیندیں آنکھوں سے کوسوں دور تھیں۔ کس وجہ سے وہ خود انجان تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑی، پردے سے ہٹائے چمکتا چاند پوری آبوتاب سے روشنی دے رہا تھا۔ مرش اپنی ہی سوچوں میں محو تھی۔ نظروں سے قتل کرنے والے کا ہر قتل قبول ہے۔ بہت ہی انجان مسکراہٹ نے مرش کے ہونٹوں پر احاطہ کیا۔ مرش خود کو سرزنش کرتی کھڑکی بند کی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے اہل شاہ افندی کو دو چار گالیوں سے نوازا۔ نیند نے اب اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ مرش آج معمول سے پہلے سو گئی تھی، صبح پارٹی میں جو جانا تھا۔ اہل، پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ اہل نے گردن موڑی، پیچھے مریم بیگم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھیں۔ جی۔ اہل جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بہت ہی برداشت کے ساتھ ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ دودھ لائی تھی میں، فائدہ بیگم دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ کس خوشی میں؟ اہل نے ہنس کر پوچھا۔ پرابلم کیا ہے آپ کی؟ نہیں، میں آپ کو 1000 بار بتا چکا ہوں، دور رہا کریں مجھ سے۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اپنا یہ گلاس اٹھائیں اور جائیں یہاں سے پلیز۔ اہل نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اہل میری جان، میں تمہاری ماں ہوں۔ مریم بیگم کی آنکھوں سے کچھ موتی ٹوٹ کر گرے۔
مائیں تو ایسی نہیں ہوتیں، میری ماں کو مجھ سے چھین کر آپ ماں ہونے کا حق جتا رہی ہیں۔ اہل کے لہجے میں بدتمیزی نمایاں تھی۔ اہل تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میری بات تو سنو۔ مریم بیگم آگے بڑھتی اس سے پہلے اہل نے جوس کا ٹرے ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ رہا باہر جانے کا رستہ۔ اہل باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مریم بیگم آنسو پوچھتی ایک نظر اہل پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل چلی گئیں۔ ہارے ہوئے انسان کی طرح اہل بیڈ پر گر پڑا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ مرش آج وقت سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ اس کو خوشی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب اس نے ناشتہ کیا اور تیار ہونے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ زارا کی برتھ ڈے کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ شاور لینے کے بعد اس نے اپنے گیلے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اورنج کلر کا ڈریس نکال کر اس نے زیب تن کیا۔ کمبینیشن اورنج کے ساتھ ہلکی جویلری پہنی جو کہ بہت ہی نفیس قسم سے راستہ تھی۔ اس نے کھلے بالوں سے ایک بار پھر برش کیا۔ گلابی گالوں پر ننھا سا ڈمپل جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ستواں ناک، آنکھیں بھوری، ہونٹ شربتی، پتلی اور خوبصورت کلائی میں خوبصورت گولڈن بریسلٹ ڈال کر کالی چادر کو ارد گرد پھیلاتے ہوئے میک اپ کا آخری ٹچ دیا۔ نفیس سی میڈیم سائز کی ہیل اپنے موم جیسے پیروں میں پہنی۔ جلدی سے فائزہ بیگم سے دعائیں لیں۔ مرش جس طرح جانے کی جلدی ہے اسی طرح آنا بھی جلدی۔ فائزہ بیگم مرش کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے امی، پرومس جلدی آؤں گی۔ مرش مسکراتی ہوئی بولی۔ سرفراز صاحب گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے روڈ پر لے آئے۔ بابا ان لوگوں نے گاڑی بیچ دی تھی کیا؟ مرش اس وقت حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، اسی دن رات کو بیچ دی تھی، سرفراز صاحب نے جواب دیا۔ گاڑی زارا کے گھر کے باہر جا رکی۔ مرش واپسی کس ٹائم ہوگی بیٹا؟ سرفراز صاحب مرش کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ پریشان نہ ہوں بابا، سمرا مجھے ڈراپ کر دے گی۔ مرش مسکراتی ہوئی بولی۔ گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر زیادہ لوگ نہیں تھے، پھر بھی مرش بہت نروس تھی۔ مرش کا وہاں بہت اچھا استقبال ہوا۔ کچھ لوگ تو مرش کی خوبصورتی دیکھ کر سرگوشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مرش کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک نوجوان ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ پھنسائے مرش کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مرش نے سرسری سی نظر اس شخص پر ڈالی جو مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ مرش کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے قدم آگے کی طرف بڑھا گئی۔ علی کو مرش کا یوں نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے اپنا سرخ چہرہ لیے غصے کو ضبط کرتا وہیں کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد کیک کٹا اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ مرش کو اب گھر جانے کی جلدی تھی۔ مرش، سمرا گھبراتی ہوئی مرش کے پاس آئی۔ ہاں تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مرش جانچتی ہوئی نظروں سے سمرا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یار ماما کی کال آئی تھی، بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، مجھے جانا ہوگا، آئی ایم ریئلی سوری۔ سمرا پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ مرش سمرا کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ سمرا الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ اب میں کس کے ساتھ جاؤں؟ مرش پریشان ہوتی ہوئی زارا سے بولی۔ میں ڈراپ کر دوں؟ علی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوا بولا۔ نہیں مرش، ابھی انکار کرنے کے لیے منہ کھولا۔ زارا بیچ میں بول پڑی۔ ارے مرش، علی بھائی تمہیں ڈراپ کر دیں گے، بہت بھروسے کے انسان ہیں۔ زارا کو علی کے بارے میں جیسا بتایا گیا تھا ویسا ہی اس کے اوپر بھروسہ کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مرش جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیونکہ اس کو گھر جانے کی بہت جلدی تھی، زارا سے گلے مل کر زارا کے والدین سے سلام دعا کرتی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ علی گاڑی میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ مرش کو اندر ہی اندر گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ باتوں کا آغاز علی کی طرف سے ہوا۔ نہیں، مجھے بوائے فرینڈ کی کوئی ضرورت نہیں، مرش نے تحمل سے جواب دیا۔ تو بنا لو۔ علی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت ہی خبیث مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں، مرش غصے سے بولی۔ لیکن مجھے تو ہے، علی مرش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ کیا حرکت ہے، بکواس بند کرو، مجھے چیپ باتیں بالکل پسند نہیں۔ چیپ لوگ تو پسند ہیں نا، علی خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ گھٹیا انسان، منہ بند کرو اپنا۔ اس کی چیپ باتوں سے وہ ڈر گئی۔ علی سے پہلے کچھ اور کرتا، مرش اپنے نکیلے دانت علی کے ہاتھوں میں گاڑ دیے۔ آہ! علی کی چیخ بہت دردناک تھی۔ مرش موقع پاتے ہی گاڑی سے اتری۔ اس سے پہلے کہ علی گاڑی سٹارٹ کر دیتا، دیکھ لوں گا تمہیں، علی غصے سے بولا۔
मुश खुद को बचाने के लिए दौड़ती हुई कुछ आगे आई। अचानक इसकी टक्कर किसी गाड़ी से हुई। मुश इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। मुश एक झटके से ज़मीन पर गिर गई। आहल शाह अफंदी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर आया। अगर आपको इतना ही मरने का शौक़ है तो प्लीज़ किसी छत से छलांग लगा लें, वो मौत ज़्यादा बेहतर होगी। आहल गुस्से से बोलता हुआ मुश का बाजू दोनों हाथों से दबोच कर खड़ा करता हुआ बोला। सामने वही आंसुओं से भरी भूरी आंखें जो आहल के जहन पर नक्श हो चुकी थीं। शाम के वक़्त सड़क थोड़ा सुनसान थी। इस हालत में देखकर इसे शदीद हैरत का झटका लगा। आप ठीक तो हैं? आहल ने नरम लहजे में पूछा। मुश जो पहले ही घबराई थी, इस वक्त इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फ़ायदा बेगम को सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मुश ने अपनी काली स्याह पलकें उठाईं। सामने इस शख्स को खड़ा पाया जिसकी उम्मीद नहीं थी इसको। इसे इस वक्त न जाने क्यों महसूस हो रहा था जैसे वो किसी महफूज हाथों में आ गई हो। अब इसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसने बिना कुछ सोचे समझे आहल की शर्ट अपनी उंगली में दबोच ली। बिला झिझक वो आहल शाह फंदी के गले लग गई। आहल अभी इस अफ्तादा के लिए तैयार नहीं था। वो हैरत ज़दा मुश्क को सिर्फ देखने लगा। चलो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। आहल के कहने पर वो जैसे होश में आई और जल्दी से पीछे हुई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा बैठी। मलगिजा सा अंधेरा हो चुका था। गाड़ी के अंदर हल्का सा अंधेरा था। मुश्क को अंदर घुटन महसूस हो रही थी। इसने चेहरे से शाल हटा दी। आहल का हाथ न चाहते हुए भी लाइट ऑन की बटन की तरफ बढ़ गया। पूरी गाड़ी में रोशनी की चकाचौंध हो गया। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में मुश सरफराज अहमद आहल शाह फंदी की नज़रें मिलीं। आहल शाह फंदी मुश को इस तरह देख रहा था गोया इससे पहले कभी कोई लड़की देखी ही नहीं। इतने नदीदेपन से क्या देख रहे हो? मुश शाल को अपने इर्द गिर्द अच्छे से लपेटती हुई बोली। शायद आप मुझे अच्छी लग गई हैं। आहल की ज़ुबान बेसाख्ता फिसली। क्या मतलब है? देखो मिस्टर, मैं अकेली हूँ तो इसका ये मतलब नहीं तुम मुझसे फ्री होगे। कुछ भी था, इन सब के दौरान आहल के ख्याल से बिल्कुल निकल गया था इसने बरीरा को भी पिक करना है। तभी मोबाइल की वाइब्रेशन हुई। आहल ने एक हाथ के सहारे से स्टीयरिंग संभाला, दूसरे हाथ से कॉल अटेंड की। भाई आप कहाँ रह गए हैं? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। दूसरी जानब से बरीरा की परेशानी से डूबी हालत में आवाज़ आई। ओह आई एम सॉरी जान, मेरी जहन से निकल गया था। जान, इस लफाज को सुनते ही मुश्क के दोनों कान खड़े हो गए। दरअसल एक मुसीबत में फंस गया हूँ। आहल शाह फंदी ने मुसीबत का लफ्ज़ दोहराते हुए मुश पर एक अचती सी निगाह डाली। लफंगा, न जाने कितनी बेचारी मासूम लड़कियों को फंसा कर रखा है। मुश के जहन तेज़ी से चलने लगा था। यू डोंट वरी, मैं बस 5 मिनट के अंदर फारस को आपके पास भेज रहा हूँ। मुश धीरे धीरे पूरी जोर तोड़ कोशिश करती आहल के कान से लगाए मोबाइल की तरफ अपना कान लाई। दूसरी जानब से आती आवाज़ मुश सुनने के लिए बेचैन थी। भाई प्लीज़ जल्दी भेजें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके जस्ट 2 मिनट। आहल बरीरा को तसल्ली देता मोबाइल कान से हटाया। ये क्या हरकत है? मुश की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। कौन सी हरकत? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं किसी की बातें सुनती ही नहीं, ये सब मेरी आदत नहीं है। मुझसे अपनी सफाई में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। 1 मिनट, मैंने ये कब कहा मेरी बातें सुन रही हैं? आहल मोबाइल स्क्रीन पर नज़रें हटाकर मुश्क के चेहरे पर मरकूज़ करता हुआ बोला। ज़रूरी नहीं हर बात कही ही जाए, कुछ बातें सोची भी जा सकती हैं। मुश्क नज़रें चुराते हुए बोली। इन सब के दौरान मुश्क रास्ता भी गाइड कराती जा रही थी। वैसे मुझे लग नहीं रहा था आप मेरी बातें सुन रही हैं। मुझे यकीन था आप मेरी बातें सुन रही हैं। आहल शाह फंदी के सुर्ख होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। मुश ने खामोश ही रहने में आफियत समझी। मुश को लाजवाब करता आहल फारस को कॉल मिलाने लगा। आहल ने फारस को कॉल मिलाई। दूसरी जानब से कॉल रिसीव कर ली गई थी। फारस यार, मैं इस वक्त किसी काम में फंस गया हूँ। बरीरा मेरा वेट कर रही है, तुम प्लीज़ जाकर इसको पिक कर लो। आहल दूसरी जानब से जवाब का इंतज़ार करने लगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पहुँचूँगा कैसे? मेरा मतलब कॉलेज का नेम क्या है? फारस उठते हुए पूछा। ठीक है, मैं तुझे और बरीरा का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, तो आसानी से पहुँच सकता है। आहल इसकी उलझन को दूर करते हुए बोला। ओके यार। कॉल कट चुकी थी। बरीरा का नंबर फारिस को मिल चुका था।
گاڑی کی چابی اٹھاتا فارس ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم دیکھ رہا تھا، جس پر کسی بھی لڑکی کا دل آ سکتا تھا۔ گاڑی کو سٹارٹ کر کے فارس نے بریرا کو کال ملائی۔ ہیلو، بریرا نے کال ریسیو کی۔ ہائے، میں فارس بات کر رہا ہوں۔ ایکچولی آہل نے مجھ سے کہا میں آپ کو پک کر لوں۔ کیا آپ مجھے کالج کا نیم بتا سکتی ہیں؟ فارس جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پلیز جلدی آ جائیں، بریرا کالج کا نیم بتاتی ہوئی بولی۔ اٹس اوکے، میں بس آ رہا ہوں۔ کال کٹ چکی تھی۔ آہل کو پورا یقین تھا فارس اب تک پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ آہل شافندی خود سے زیادہ فارس پر بھروسہ کرتا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ آہل نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ میرا نام جو بھی ہے، تم سے مطلب، مرش چڑھتے ہوئے بولی۔ اگر میری مجبوری نہیں ہوتی تو میں تمہیں اور تمہاری اس گاڑی کو آگ لگا دیتی۔ مرش غصے سے آواز کو تھوڑا تیز کرتی ہوئی بولی۔ کیوں، آپ کے بس میں نہیں ہے کیا؟ آہل ہنستے ہوئے بولا۔ جاہل انسان، مرش آہل کو گالی سے نوازتی باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ فارس گاڑی کو پارک کرتا ہوا کالج کے اندر داخل ہوا۔ یہاں وہاں نظریں دوڑاتے ہوئے فارس کو ایک اچانک سے یاد آیا، اوہ نو، میں پہچانوں گا کیسے؟ فارس کالج کے پیچھے والے گیٹ سے داخل ہوا تھا، جبکہ بریرا پہلے والے گیٹ کے سامنے کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ فارس کو نظر آنا خاصا مشکل تھا۔ 2-3 لڑکیاں فارس کو سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دیں۔ ایکسکیوز می، فارس نے ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہوا بولا۔ آر یو بریرا؟ فارس کے اس عجیب و غریب سوال پر ان لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں، ان سب میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا۔ اوہ سوری، فارس جلدی سے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ اب کہاں ڈھونڈوں محترمہ کو، موبائل بھی سوئچ آف ہو گیا ہے۔ فارس کو ایک بار پھر سے ذلت اٹھانی پڑی۔ ایکسکیوز می، فارس اس لڑکی کے سامنے آ کر رکتا ہوا بولا۔ یس، وہ لڑکی حیرت سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ آر یو بریرا؟ نو، بس فری ہونا ہوتا ہے تم لوگوں کو، بدتمیز۔ وہ لڑکی فارس کو برا بلا کہتی آگے بڑھ گئی۔ فارس ٹہلتے ٹہلتے آخر کیفے کے پاس پہنچا۔ سامنے ہی اس کی نظر عین اس حسین و جمیل پیکر پر پڑی، جو کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ بریرا کی نظر فارس پر پڑی۔ بے شرم، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بولی۔ اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ فارس سوچنے سے پہلے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ آپ بریرا ہیں؟ فارس بریرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ بریرا کے جی کہنے کی دیر تھی کہ فارس کے ہونٹ پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں فارس، آہل نے مجھے ہی بھیجا ہے، چلیں؟ فارس بریرا کو چلنے کے لیے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے چلوں؟ آپ کے ساتھ؟ پتہ نہیں آپ کون ہیں اور آپ سچ بھی بول رہے ہیں یا نہیں، بریرا 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔